آج دنیا کے اندر امت مسلمہ میں سے بعض طبقات کے وہ لوگ بھی موجود ہیں اور وہ اس بات کے بھی دعوے دار ہیں کہ ہمارا تعلق ایک مسلمان طبقے سے ہے، لیکن ان کے رویے اور ان کے اعمال اس بات پر صادق ہیں کہ وہ کرتے ایسے ہیں جیسے انہیں بہت ماضی میں بہت پرانی دشمنی مسلمانوں سے رہی اور دین اسلام پر نئی نئی سازشیں اور نئے نئے اختلافات کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور وہ کیا اسلام کی حمیت کرتے اور اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی جان ساری کی بازی لگا دیتے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اسلامی شریعت پر، قرآن کریم پر، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے ہیں۔ میں ان اعتراضات میں سے اعتراضات تو لوگوں کے ذہنوں میں اور ان کے ذہن کے دریچوں میں بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن عموماً بین الاقوامی سطح پر جو اعتراضات لوگوں کے ذہنوں میں گردش کرتی رہتی ہے، وہ سب سے بڑا اعتراضات کہ جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ بہت سے وہ لوگ کہ جب انہیں اس بات پر آمادہ کیا جاتا ہے کہ بھئی آخرت کے لیے کچھ تیاریاں کر لے، کچھ اچھے اعمال اور اعمال صالحہ کر کر اپنی آخرت کے لیے کچھ پیشگی بھیج دے تاکہ آپ کے لیے وہ ذخیرہ جنت میں جانے کا سبب بنے اور نماز وغیرہ کی پابندی کیجیے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری تقدیر میں تو بس غلط کاموں ہی کو لکھا گیا تھا، تو یہ تو ہماری تقدیر ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے۔ وہ یہ باتیں سمجھ لے کہ جہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صراحت سے بیان کی ہے کہ تقدیر پر ایمان لایا جائے، تو دوسرے پہلو پر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے احکام کی بھی تعمیل کی جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جن احکام اور جن حکموں کے سلسلے میں یہ باتیں بیان کی ہے کہ ان چیزوں کو نہ کیا جائے تو بندہ ان چیزوں سے دستبردار ہو جائے، اور جن چیزوں کے سلسلے میں فرمان باری تعالی ہے کہ ان چیزوں کو کیا جائے تو ان چیزوں کا کرنا بھی مسلمانوں کی ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ لیکن لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو تو لیا، یعنی تقدیر پر ایمان لانے کو تو مانا، لیکن دوسری حدیث کے اعمال کے کرنے کو نہیں مانا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے تو حضور کی حدیث پیش کرتے ہیں۔ شاید یا تو انہیں یہ معلوم ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، یہ کہ انہیں معلوم نہیں ہے، دو ہی وجہ ہو سکتی ہے۔ لوگ کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو یا تو اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نادانی میں اور کم عقلی میں وہ کر گزرتے ہیں، اور بہت سارے وہ لوگ جو جانتے ہوئے بھی محض اپنے پیٹ کے لیے کہ ہم اگر آج صحیح باتیں امت کو بتلانا شروع کر دے تو ہماری پیٹ کی جو پوجا ہو رہی ہے اور لوگوں کے ہمارے لیے داد و تحسین سے نوازا جا رہا ہے اور پیسے اور پاکٹ خرچے جو آ رہے ہیں وہ سارے بدل جائیں، میں ان لوگوں سے بہت ہی مخلصانہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ خدا را دنیا کی چند پیسوں کی بدولت اور دنیا کی چند کوڑے کی وجہ سے اپنے آخرت کو برباد نہ کریں اور اپنے لیے ذخیرہ آخرت تیار کریں اور جہنم کے مستحق نہ بنیں۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، امت کو صحیح رہنمائی کریں، دین اختلافات نہ کریں اور صحیح مسئلے اور صحیح نظریے سے لوگوں کو باور کرایا جائے، نہیں کہ غلط مسئلے تنقید کیے جائیں۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگوں نے تقدیر کے سلسلے میں ایک حدیث کو تو مانا لیکن دوسری حدیث کو انکار کر دیا، یہ پہلا جواب۔
دوسرا جواب ان لوگوں کے خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو تقدیر تو لکھ دیا، مثلا یہ کہ اگر آپ کے سلسلے میں اللہ نے یہ باتیں بھی لکھ دی کہ آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن تقدیر لکھنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اختیار کو سلب نہیں کیا، یعنی آپ کے اختیارات دنیا کے اندر باقی، ایسا نہیں کہ اگر آپ اچھے اعمال کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، بلکہ دونوں آپشنز اور دونوں اختیارات آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ اگر اس دنیا کے اندر چاہیں تو اچھے اعمال کر کر جنت میں داخلہ کروا سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو برے اعمال کر کر اپنا داخلہ جہنم میں کروا سکتے ہیں، یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ تیسری بات میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ صرف ان معاملوں میں تقدیر کی بات لاتے ہیں جو شریعت والے کام ہو اور جو کام ان پر شاق اور مشقت والے گزرتی ہو، لوگ ان میں بہانہ کبھی نہیں کرتے۔ پیسے کے اندر کوئی نہیں کہتا کہ ہم کمانے کیوں نہیں جاتے، بھئی اللہ پر بھروسہ کر لو، گھر میں بیٹھ جاؤ، برکتیں نازل ہونے لگے گی، پیسے آسمان سے آنے لگیں گے۔ لیکن لوگ نہیں، یہاں پر لوگ یہ نہیں کہتے کہ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے تو ہم کمانے کے لیے کیوں نہیں جائیں، یہ نہیں کہتے، کہتے وہاں پر ہے جب نماز کی باری آئے، کہتے وہاں پر ہے جہاں زکوٰۃ کی باری آئے، جہاں پر اپنے پیٹ کی باری آتی ہے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ افسوس ہے دین شریعت پر۔ تو بھئی عرض یہ کہ یہ تمام بہانے جو تم دنیا میں لوگوں کو کر رہے ہو، یہ وہ تمام بہانے آخرت کے اندر کام نہیں آئیں گے۔ آخرت میں یہ بہانے تم سے سنی نہیں جائے گی، بلکہ تم سے پوچھا جائے گا تو تم نے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کیا لائے، کیا کھویا۔ اس مختصر سے لمحات کے اندر جو زندگیاں ہمیں میسر ہے اور جو ہماری عمر باقی ہے، ہم اسی وقت اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں گناہ کیا ہو ان گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا ہو ان ظالم تو اپنے ظلم کی تلافی کر لے، کیونکہ حقوق العباد، بندوں کے حقوق کا معاملہ بہت سخت ہے۔ بہت سارے وہ لوگ جن کی آخرت کے اندر، روز محشر کے اندر مغفرت کر دی جائے گی، لیکن اگر انہوں نے کسی مخلوق کو ستایا ہوگا، اگر انہوں نے کسی مخلوق پر ظلم کیا ہوگا تو اس سے ایک ایک ظلم کی اور اس سے حساب لیا جائے گا۔ لہذا کسی بھی ظلم کو، کسی بھی گناہ کو معمولی درجہ نہ سمجھا جائے۔ ایک معمولی گناہ بھی آپ کے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ آج بڑے سے بڑے گناہ کیے جا رہے ہیں، لوگ یہ سمجھتے کہ گناہ ہی نہیں۔ بھائی سب سے بڑی اور سب سے بڑی حماقت اور بے وقوفی یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، کیونکہ انسان گناہوں سے، ان گناہوں سے توبہ کرے گا جن کو وہ گناہ تصور کرتا ہے، جن کو وہ گناہ سمجھتا ہے۔ جن گناہوں کو بندہ گناہ ہی نہ سمجھے ان سے وہ کبھی توبہ نہیں کر سکتا۔ تو بھئی وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بجائے دین پر اعتراض کریں، ہم اسی وقت ہم اپنی گناہوں سے توبہ کر لیں، وقت کو غنیمت جانیں، اپنی ہر وقت کو صحیح جگہوں میں استعمال کریں، گپ شپ اور نیٹ اور یوٹیوب کی دنیا میں اپنی زندگیوں کو تباہ نہ کریں، اپنی خواہشات غلط جگہوں پر استعمال نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے خواہشات کے لیے جو راستہ بیان کیا ہے ان کو اختیار کریں۔ اور اگر لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ہماری زندگیاں باقی ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لیا جائے گا، یہ سب سے بڑی حماقت ہے۔ بھئی اگر تم نے بڑھاپے والی عمر پائی ہی نہ تو توبہ کہاں کرے گا؟ بہت سارے وہ لوگ جو جوان طبقے کے ہوتے ہیں اور جوانی میں ہی ان کی موت آ جاتی، کیا ان کے بہانے کام آ جائے؟ تو جو وقت میسر ہے اسی وقت ہم توبہ کر لیں، اس فکری میں نہ رہیں کہ جب بڑھاپے کا عمر آئے گا ہم زندگی میں توبہ کر لیں گے۔ اسی شاعر نے کہا ہے کہ وقت پیری بڑھاپے کے وقت توبہ کرنا، جوانی میں در جوانی توبہ کردن چیوے پیغمبریز،
وقت پیری گرگ زادہ میشوش پرہیزگار کہ اصل متقیانہ اور اصل خشیت اللہ کی یہ ہے کہ جوانی میں توبہ کر لیا جائے، کیونکہ جوانی کے اندر جو جوش اور ولولے، زندگی کے اندر جو نئی نئی چیزیں، جوانی شباب یہ عروج پر ہوتی ہے، ایسے وقت میں اللہ سے بندہ ڈر جائے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسے اعلی مرتبے پر فائز کروں گا۔ بڑھاپے میں تو بھئی ہر کوئی توبہ کر لیتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اب ہمارا وقت آ رہا ہے، تو اگرچہ توبہ اس وقت بھی ہو جائے گی اور توبہ جوانی میں بھی ہو جائے گی، لیکن جوانی میں اللہ پر حدیث کے اندر ہے کہ توبہ افضل ہے، لیکن بڑھاپے کی نہیں بلکہ جوانی کی۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ دنیاوی زندگیوں میں دھوکے میں نہ آئیں، اپنی گناہوں سے توبہ کریں، شریعت پر اعتراض نہ کریں، دین کی صحیح تحفظ کریں، اور شریعت نے جن حکموں کے سلسلے میں یہ وارد کیا ہے کہ آپ ان احکام کو کریں تو واقعتاً آپ ان احکام کو بجا لائیں، اور جن حکموں کے سلسلے میں شریعت نے یہ بتلایا ہے کہ آپ ان کو نہ کریں تو بالکل آپ ان سے گریز کریں۔ اللہ تبارک و تعالی